ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنی درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری دنیا کے لیے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا۔ محترم حاضرین، نوجوان دوستو، بزرگوں، معزز خواتین اسلام، خطبہ بسمہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 پر 8 آپ احباب کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ رب ذوالجلال ہم تمام احباب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بسایا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ سارے کے سارے اسباب اللہ رب العالمین نے ہمیں فراہم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو کھانے پینے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا، کوشش کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کا اللہ نے حکم دیا۔ آج جمعہ کا دن ہے، بڑا عظمت والا دن ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اے لوگو جب نماز پڑھ لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے گھر سے باہر نکلو، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کا حکم دیا، کمانے کا حکم دیا، جد و جہد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں کمانے کا حکم دیا، مال حاصل کرنے کا حکم دیا، وہیں اس بات سے قرآن مجید میں بار بار منع فرمایا، اے لوگو کسی کا مال باطل طریقے سے مت حاصل کرو، دھوکہ دے کر کے مال مت کماؤ، چوری کر کے، جھوٹ کے ذریعے کسی کا مال ہڑپ کر کے اس طریقے سے مال ہرگز حاصل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر منع فرما دیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کمانے کا حکم دیا، روزی تلاش کرنے کا حکم دیا، وہی اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ہمیں حکم دیا، مال کو صحیح طریقے سے حاصل کرو، مال کو صحیح جگہ سے حاصل کرو، اس لئے کہ حلال مال حاصل کرنا، حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا درجہ دیا، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، حلال طریقے سے مال کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، باطل طریقے سے کسی کا مال حاصل مت کرو، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کمانے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ مال کمانے کے معاملے میں لوگ عموماً جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپتے ہیں، لوگوں کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، شکلیں، چاہے وہ جوے کی شکل ہو، لاٹری کی شکل ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں باطل طریقے ہیں، باطل راستے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے اس سے صاف طور پر منع فرما دیا۔ محترم حاضرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ کمپٹیشن کا دور ہے، مسابقت کا دور ہے۔ نیکی کے معاملے میں کمپٹیشن کم ہے، دنیا کے معاملے میں، گناہ کے معاملے میں کمپٹیشن زیادہ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا کوئی بھائی ایک اچھا گھر بناتا ہے، دوسرا بھائی اس سے اچھا گھر بنانے کی فکر کرتا ہے۔ ایک بھائی اچھی سواری خریدتا ہے، دوسرا بھائی اس سے اچھی سواری خریدنے کی فکر کرتا ہے۔ الغرض دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن ہے، مسابقت ہے۔ مال کمانے کے معاملے میں انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ مال کمانے کی جو ہرس ہے، یہ ہوس ہے، انسان کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ یہ انسان کو ناجائز طریقے کی طرف لے جاتی ہے، حرام راستے دکھاتی ہے تاکہ وہ اپنے خواہشات کو پورا کر سکے۔ دیکھیں میں اس سے پہلے بھی غالباً اب آپ کے سامنے بات رکھا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے ضرورت، دوسری چیز ہوتی ہے خواہش۔ ضرورت تو ہر عام آدمی کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آدمی بھوکا ہے، ایک روٹی بھی کھا لیا تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اسے نیند آ رہی ہے، کہیں بھی آرام کرنے کے لیے جگہ مل گئی، اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے، اس کی نیند مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر خواہش ہے اچھا بستر ہو، اچھا پلنگ ہو، اے سی ہو، قالین ہو، فلاں ہو، یہ خواہشات ایسی چیزیں ہیں انسان کے مرنے تک بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی ہوس نے، زیادتی کی ہرس نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک تم قبرستان پہنچ گئے۔ انسان خواہش کرتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، قبر کی مٹی جا کر کے اس کے پیٹ کو بھرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اگر 2 وادی بھر کر کے سونا بھی دے دیا جائے، 2 وادی بھر کر سونا بھی دے دیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خاموشی اختیار نہیں کرے گا، وہ اطمینان نہیں کرے گا، وہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ وہ ہرس، یہ لالچ ایسی بری بلا ہے جو انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ غلط راستوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا لوگ مال کمانے کے بارے میں اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کریں گے یہ جائز طریقہ ہے یا ناجائز طریقہ ہے، یہ حلال طریقے سے مال آ رہا ہے، یہ حرام طریقے سے مال آ رہا ہے، اس کی لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے۔ آج انسان سے جب کہا جاتا ہے ارے بھئی جب ہم یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے کہاں سے بلڈنگ بنائیں گے، یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے کہاں سے ترقی کریں گے، یہ راستے پر نہیں چلیں گے ہماری ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی؟ کیا آپ کے علاوہ اس دنیا کے اندر اور لوگ بھی نہیں ہیں جو معمولی گھروں کے اندر ہے، معمولی کھا رہے پی رہے، وہ بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ شیطان کے راستے ہیں، شیطان ان راستوں سے انسانوں کو بہکاتا ہے اور انسان ہے کہ ان غلط راستوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں یہ بتایا، ایک دور قیامت سے پہلے ایسا آئے گا لوگ مال کمانے کے بارے میں حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے، جائز ناجائز میں فرق محسوس نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، مال کمانے کے بارے میں مال ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں رکھا ہے۔ مال کیسے کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے۔ اللہ پوچھیں گے ہم سے، اللہ سوال کریں گے کس طریقے سے مال کمایا، کیسے مال کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ وہ ترمذی کی مشہور حدیث بار بار آپ سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے پاس سامنے سے اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے، وہ اپنے قدموں کو ہٹا نہیں سکے گا
جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے 5 سوال کے وہ جواب نہ دے دے۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا، نوجوانی کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، مال تیرے پاس آیا، دولت آئی، پیسہ تیرے پاس آیا، بلڈنگیں تھی، کاروبار تھا، تجارت تھی، تجوریاں بھری ہوئی تھی، ارے بندے یہ بتا تو صحیح کیسے کمایا تو نے؟ کیسے کمایا؟ کس کا مال ہڑپ کیا؟ کیسے جھوٹ بول کے کمایا؟ دھوکہ دے کے کمایا؟ دوسروں کی زمین پر قبضہ کیا؟ کیسے کمایا تو آخر؟ دیکھیں یہ حدیث کے اندر یہ کہیں منع نہیں، یہ شریعت منع نہیں کرتی آدمی دولت مند نہ بنے، مالدار نہ بنے، آپ حلال طریقہ اختیار کریں، آپ جائز طریقے اختیار کر کے آپ مالدار بنے، آپ دولت مند بنے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مالدار نہیں تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے کیا انہیں دولت نہیں دی تھی؟ بھائی صحیح طریقے سے آپ کمائے، صحیح راستے اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے غیر غلط راستے اختیار کرنا، دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنا، میرے بھائیو شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کل قیامت کے دن مال کے تعلق سے سوال ہوگا، پوچھ ہوگی مال کیسے کمایا، کس طریقے سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اس کا جواب ہر انسان کو دینا ہے۔ آگے چلے میرے بھائیوں، مگر ہے حرص، یہ ہوس، یہ لالچ لوگوں کو ایسا اندھا کر دیتی ہے، ایسا اندھا کر دیتی ہے کہ وہ تمیز کیے بغیر، جائز ناجائز میں تمیز کیے بغیر، حلال حرام میں تمیز کیے بغیر، صحیح غلط میں تمیز کیے بغیر، گندی اور اچھی چیزوں میں تمیز کیے بغیر انسان کیا کرتا ہے؟ اس ہوس کے پیچھے جب چلا جاتا ہے وہ جو ہے وہ حرام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، موت جیسے انسان کا پیچھا کر رہی ہے، ہر انسان کا پیچھا موت کر رہی ہے، ہر انسان کے پیچھے اس کی موت لگی ہوئی ہے۔ پیارے نبی فرماتے جس طرح سے موت ہر انسان کا پیچھا کر رہی ہے، اسی طرح روزی بھی ہر انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کے اندر فرماتے ہیں جب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، 120 دن گزر جاتے ہیں، 120 دن گزر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، اس کی عمر لکھ دیتا ہے، اس کی عمر لکھ دیتا ہے فرشتہ، وہ عمر مکمل ہونے تک اس سے موت نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے پیارے نبی فرماتے اس کی روزی لکھ دیتا ہے، اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، اس کی زندگی وہ کتنا کھائے گا، اس کی روزی اسے کتنی ملے گی، وہ روزی کا ایک دانہ بھی اگر باقی ہے، ایک قطرہ بھی اگر باقی ہے، وہ زندہ رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ مرنے والے بستر پر ہوتے ہیں، چمچ سے پانی ڈالتے رہتے ہیں، چمچ سے پانی ڈال رہے ہیں، پانی کیا کرتا ہے؟ حلق سے باہر آ جاتا ہے۔ بھائی ان کا دانہ پانی ختم ہو گیا، آپ لاکھ کوشش کریں، ان کا راشن ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی مکمل کر دی، وہ پانی نہیں جائے گا، وہ کھانا ان کے پیٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت جیسے انسان کا پیچھا کر رہی ہے، روزی بھی انسان کا پیچھا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ مل کر کے رہے گی، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ پریشان، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غیر غلط راستے جو ہے وہ اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رزق حلال، رزق حلال یہ بہت بڑی چیز ہے، رزق حلال بہت بڑی چیز ہے۔ آپ حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال بچوں کو کھلائیں، حلال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں ہمارے حلال کمانے پر اجر ملے گا، حلال کھانے پر اللہ ثواب دیں گے، حلال کھلانے پر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، حلال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے۔ اگر ہم یہ راستہ چھوڑ کر کے غلط راستے اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ حرام اختیار کرنے پر، حلال کمانے پر ایک تو گناہ ہے،
حلال کھانے پر گناہ ہے، حلال بیوی بچوں کو کھلانے پر گناہ ہے، اور حلال خرچ کرنے پر اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اجر و ثواب اسے عطا نہیں فرماتے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے نبی فرماتے میں کبھی گھر آتا، گھر میں داخل ہوتا، میں دیکھتا کہ بستر پر کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ پیارے نبی فرماتے خواہش ہوتی، میرا دل کرتا کہ اٹھا کر کھاؤں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ کھجور اٹھا کر کے کھاؤں، لیکن ڈر خوف پیدا ہوتا کہ کہیں یہ صدقہ کی کھجوریں نہ ہو، کہیں یہ صدقہ کی کھجوریں نہ ہو، کسی نے صدقہ کی کھجوریں نہ بھیج دی ہو۔ پیارے نبی فرما دیں میں کھانے سے رک جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احتیاط فرما دیں، اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، چھوٹے بچے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو لے کر راستے سے گزر رہے ہیں، کھجوروں کا ڈھیر ہے، کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، صدقہ کی کھجوریں ہیں۔ بچہ کیا کرتا ہے، جاتے جاتے کھجوریں چونکہ ڈھیر تھا، کھجوریں پڑی ہوئی تھی، بچہ کیا کرتا ہے، حسن رضی اللہ عنہ ایک کھجور اٹھاتے ہیں، منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں انگلی ڈالتے ہیں، انگلی ڈال کر کے پیارے نبی اس کھجور کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کخ کخ نکالو نکالو، فوراً اللہ کے نبی کھجور کو نکالتے ہیں، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے اپنے نواسے سے کہتے ہیں بیٹا کیا تم کو معلوم نہیں نبی کے گھر والوں پر صدقہ حرام ہے، نبی کے گھر والوں پر صدقہ حرام ہے۔ آپ خود عمل کریں، بچوں کی اس انداز میں تربیت کریں گے، بچے جو ہے اس صحیح راستوں کو اختیار کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام المتقین ہے، امام الاولیاء ہے، جتنے اولیاء اس دنیا کے اندر گزرے ہیں سارے اولیاء کے امام ہیں، اور امام الصدیقین ہیں، جتنے سچ بولنے والے ہیں ان کے امام ہیں۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا غلام کیا کرتا ہے، کچھ کھانے پینے کی مٹھائی لا کر کے ان کو دے دیتا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ غلام ہے، کھانے کی چیز میٹھی چیز لا کر دیا، انہوں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد اس غلام نے اپنے مالک سے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کو معلوم ہے یہ مٹھائی میں نے کہاں سے لا کر آپ کو دی تھی، وہ کون سی مٹھائی تھی آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے پوچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا مجھے پتہ نہیں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے میں کہانت کیا کرتا تھا، کاہن تھا، مستقبل کی باتیں، فیوچر کی باتیں جو ہے کبھی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے، ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ بیان کرتے نا، اس طرح کی باتیں میں جھوٹ موٹ بیان کیا کرتا تھا۔ ایک آدمی کو کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں کہہ دی تھی، آج اس نے مل کر کے مجھے مٹھائی دی اس نے، اور وہی مٹھائی میں نے لا کر کے آپ کو دے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہوتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے بھائیوں، اور کیا کرتے ہیں، اپنی دونوں انگلیاں حلق میں ڈالتے ہیں، اس وقت تک طے کرتے ہیں جب تک کہ ان کو اطمینان نہیں ہو جاتا کہ کھائی ہوئی وہ مٹھائی پوری جو ہے قے کے ذریعے باہر نہیں آ گئی۔ میرے بھائیوں کتنا احتیاط کرتے تھے ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے اسلاف، حرام چیز ہمارے پیٹ کے اندر نہ جائے، حرام لقمے ہمارے پیٹ کے اندر نہ جائے، اتنا احتیاط کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، آپ جیسی چیز کھاتے ہیں، ہم جیسی چیز استعمال کرتے ہیں، ویسے ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور تقویت پہنچانے والی چیزیں کھائیں، آپ کا جسم جو ہے مضبوط رہے گا، آپ صحت مند رہیں گے۔ آپ گندی چیزیں کھائیں گے، سڑی پڑی چیزیں کھائیں گے، آپ بیمار ہوں گے، آپ کا جسم کمزور ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں آدمی اگر حلال کھاتا ہے اس کی روح جو ہے تر و تازہ رہتی ہے، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ تقویت عطا فرما دے، قوت عطا فرماتے ہیں۔ حرام اگر کھاتا ہے، حرام استعمال کرتا ہے، حرام لقمہ اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے، حرام لقمہ کھانے کے بعد وہ اثر کیسے کرتا ہے، اس کی روح بیمار ہوتی ہے، اس کا جسم بیمار ہو جاتا ہے اور اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔
آپ دیکھتے ہیں جو سود خور ہیں، سودی کاروبار کرنے والے، سود پر پیسہ دینے والے، بیاج کے لین دین کرنے والے، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، ان کی زندگی کی آخری سانسیں اللہ رب العالمین ایسی مہلک بیماریوں کے اندر ان کو مبتلا کر دیتے ہیں، ایسی مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، وہ کراہتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو ہے یہ ساری کی ساری حرام لقمے، حرام کمائی اختیار کرنے اور استعمال کرنے کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں۔ لہذا آدمی گندی چیزیں کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کا اثر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایسے لوگ جو حرام کاروبار کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، حرام اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، ایسی گھر والی عورت وہ اس کی نافرمان ہوتی ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے، کبھی اطاعت گزار اور اپنے والدین کی فرما بردار وہ نہیں بنتی، چونکہ اس نے حرام کھلایا تھا، حرام کے ذریعے بچوں کی پرورش کی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بچے جو ہے کبھی نیک نہیں بن سکتے، حرام کھا کر وہ نیک نہیں بن سکتے، صالح نہیں بن سکتے، نمازی نہیں بن سکتے، وہ جو ہے شریر بنیں گے، وہ غنڈے بنیں گے، وہ نافرمان بنیں گے، قوم کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، خاندان کے لیے وہ جو ہے بدنما داغ ہوں گے اور بوجھ ہوں گے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں پہلا نقصان یہ ہوتا ہے حرام کھانے کا، حرام استعمال کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے آدمی کو اللہ رب العالمین مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے چین کو، سکون کو، راحت کو ختم کر دیتا ہے۔ میں جیسے بتا رہا تھا یہ سود پر پیسہ دینے والے، میٹر پٹی وغیرہ چلانے والے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ہے نا، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی کئی بھائی ایسے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، سود پر اگر پیسہ نہیں بھی دے رہے، سود پر پیسہ تو لے رہے ہیں، بینک سے پیسہ تو لیتے ہیں نا۔ سودی کاروبار کرنا میرے بھائیوں یہ ایسی خطرناک چیز ہے، اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے برابر۔ اعلان جنگ کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اور جو آدمی اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، جنگ کا اعلان کر رہا ہے، کیا اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے؟ کیا اس کی زندگی میں چین آ سکتے ہیں؟ اس کی زندگی میں راحت آ سکتی ہے؟ وہ سکون کی زندگی وہ کیا گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا میرے بھائیوں۔ یہ پہلا اثر ہے۔ دوسرا اثر کیا ہوتا ہے؟ حرام لقمہ استعمال کرنے سے، حرام مال استعمال کرنے سے اللہ رب العالمین ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول نہیں فرماتے، ہمارا صدقہ قبول نہیں ہوتا، ہمارے صدقات و خیرات قبول نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، بہت سارے لوگوں کی زمینیں ہڑپتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، غلط مقدمات دائر کرتے ہیں، دائر کر کے ظلماً لوگوں سے پیسے ہڑپتے ہیں اور جو ہے غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ لوگ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے آنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں اس میں سے کچھ پیسہ مسجد کے لیے لگا دے، مدرسے کے لیے لگا دے، یتیم خانے کے لیے لگا دے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے دے دے، یا مسجد بنا دے، مدرسے بنا دے، کنویں کھدوا دے، بورول لگوا دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم بچ جائیں گے۔ چوری کیا ہوا؟ پیسہ ذرا اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دیے تو اللہ خوش ہو جائے گا اور ہم بچ جائیں گے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، اے لوگو اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ وہ حرام، ناجائز، گندی چیزوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اب دیکھیے کہ لوگ اس طریقے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ لیا اور اللہ کے راستے میں ذرا لگا دیا، خرچ کر دیا، مطمئن ہو جاتے، اطمینان کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں بھی لگا دیے ہیں، مال قبول ہو جائے گا اور ہم بچ جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے ہاں ایسے لوگ بچیں گے نہیں۔ اور ان کا کیا ہوا؟ صدقہ، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، یتیم خانے بنوانا، یتیموں بیواؤں پر خرچ کرنا، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں فرماتے۔ آپ دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے،
اسلام کے آنے سے پہلے مکہ کے وہ مشرک جب کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئی تھی، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا تھا، انہوں نے پورے مکہ میں اعلان کیا اللہ کا گھر، عظمت والا گھر تعمیر کرنا ہے، لہذا ہر آدمی اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حلال پیسہ لگائے، حرام پیسہ ایک بھی نہ دے، حلال پیسہ لگائے۔ لہذا حلال پیسہ جتنا لوگوں کے پاس تھا جمع کیا گیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں جو احباب عمرے کے لیے حج کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور نہیں گئے ہیں وہ احباب جو ہے ویڈیو کے ذریعے دیکھے ہوں گے، کعبۃ اللہ جو چوکور ہے اور ایک طرف جو ہے چھوٹی دیوار نظر آتی ہے، ایک چھوٹی دیوار جسے حتیم کہتے ہیں، یہ پورے کا پورا کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، پوری دیوار اوپر تک تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا ایک کمان کے معنی جو حتیم ہے، یہ اوپر تک دیوار جو ہے ملی ہوئی تھی چوکور کعبۃ اللہ سے۔ جب مکہ کے مشرکین نے حلال پیسہ جمع کیا اور تعمیر شروع کی، پیسہ کم پڑ گیا، انہوں نے نشانی کے طور پر ایک دیوار انہوں نے جو ہے بنا دی، اس لیے کہ یہ پورے کے پورا کعبہ کا حصہ ہے، کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ جو آدمی حتیم کے اندر جا کر نماز پڑھتا ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ لہٰذا انہوں نے علامت کے طور پر ایک دیوار جو ہے انہوں نے کمان کے مانند بنا دی تاکہ معلوم ہو کہ اندر کا حصہ یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے حرام پیسہ نہیں لگایا، اور آج لوگ کیا کرتے ہیں، حرام طریقے سے مال کما کر کے مساجد کو، مدارس کو، یتیم خانوں کو، یتیموں بیواؤں پر خرچ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ، اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور پاک چیزوں ہی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے، حرام کمانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں حرام کمانے سے کیا ہوتا ہے، برکت اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، برکتیں اٹھا لیتا ہے، اور آپ کے پاس حلال پیسہ بھی ہے، حرام پیسہ بھی ہے، آپ نے فوراً اسے الگ نہیں کیا، اسے ختم نہیں کیا۔ حلال پیسے کو اگر بچانا ہے حرام سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اگر حرام پیسہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے، حلال پیسہ بھی ہے، سمجھو کہ 95% آپ کے پاس حلال پیسہ ہے، 5% آپ کے پاس حرام پیسہ ہے۔ یہ حرام پیسہ 5% کیا کرے گا، آپ کے 95% حلال پیسے کو برباد کر دے گا، اس کی برکت کو اٹھا لے گا، اس کی برکت کو اٹھا لے گا، اور نحوست ایسی وہ پیسہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ پیسہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے پیسوں کی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ سود کیا ہے؟ حرام طریقے سے مال کمانا ہے، سود کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے۔ کبھی سود کے ذریعے کوئی دنیا کے اندر ترقی نہیں کیا، سود ہمیشہ ختم ہونے کے لیے آیا ہے، مٹنے کے لیے آیا ہے، کم ہونے کے لیے آیا ہے، تباہ ہونے کے لیے آیا ہے، برباد ہونے کے لیے آیا ہے۔ ویربی صدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں لون پر ہم بلڈنگ کھڑا کر لیں، ارے 5-6 مالے کی بلڈنگ کھڑا کر لیں، اب آرام سے جو ہے سکون سے رہیں گے۔ کہاں سے جی سکون سے رہیں گے؟ حرام طریقہ اختیار کر کے انسان کو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ 28 تاریخ آتے فکر شروع ہوتی ہے، انہیں کرایہ نہیں دیا، دوائیوں کو اتنے پیسے اٹھا کر کے رکھنا۔ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، ہمارے گھر کے پڑوسی، مولوی صاحب کیا کرے، مہینے کو 25,000 روپے اٹھا کے رکھ دینا میاں بیوی کی دوائیوں کے لیے مہینے کو 25,000 روپے اٹھا کے رکھ دینا۔ اس کے بعد جو کرایہ آتا ہے وہ بینک کو بننا رہتا ہے، اور پھر جو بچت ہوتا ہے وہ ہمارے کھانے پینے کے لیے۔ آپ سوچو اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ بچے چھوٹے رہے، کمانے کے قابل نہیں رہے، تو کیا ہوگا؟ ایک مہینہ بینک کو جو ہے پیسہ ادا نہیں کیے، 2 مہینے نہیں ادا کیے، 1 سال ادا نہیں کیے، کیا ہوگا؟ سارے کا سارا گھر چلا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو اس طرح ختم کرتا ہے، برکتوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ختم کر دیتے حرام اختیار کرنے کی وجہ سے۔ چلو میرے بھائیوں، چوتھا نقصان دیکھیں، چوتھا نقصان حرام کمانے کی وجہ سے، حرام طریقے اختیار کرنے کی وجہ سے، ناجائز طریقے سے مال کمانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتے، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو حکم دیا ہے وہی حکم تم کو دیا ہے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اور اچھے عمل کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں آپ کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا ہے، پاکیزہ چیزیں کھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد کی حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا، لمبے سفر پر نکلا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، والد کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا اللہ قبول فرما دے، تین لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھیں حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی لمبے سفر پر نکلا ہوا ہے، اتنا لمبا سفر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ اس کے کپڑے غبار آلود ہیں، اتنا تھکا ہوا مسافر، اتنا لمبا سفر کیا ہوا مسافر، اور جب تھک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب، یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ اللہ سے جب اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ میں کیسے تیری دعا قبول کروں، میں کیسے تیری دعا قبول کروں؟ میں نے نبی کے ذریعے یہ وعدہ کیا ہے، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن تو ایسا مسافر ہے، تو ایسا مسافر ہے، اکلہ حرام، تیرا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، تیرا پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، حرام پیسے سے یہ کپڑا پہنا ہوا ہے، اور یہ جو جسم تیرا پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، حرام پیسے سے جو ہے یہ تیرا جسم بڑا ہوا ہے، میں کیسے تیری دعا قبول کروں، میں کیسے تیری دعا قبول کروں؟ کھانا حرام، پینا حرام، پہنے ہوئے کپڑے حرام پیسے کے، حرام پیسوں سے پلا ہوا یہ جسم، یہ بڑا ہوا جسم، اب تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، میں کیسے تیری دعا قبول کروں؟ میں دعا قبول نہیں کرتا، میں ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا، دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، حج کا سیزن ہے، حج کا موسم ہے، ہمارے شہر بنگلور سے 2 قافلے الحمدللہ نکل چکے ہیں، 2 قافلے نکل چکے، کل صبح میں ایک قافلہ نکلا اور رات میں غالباً 11 بجے ایک قافلہ حجاج اکرام کا نکلا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جو ہے روانہ ہو رہے ہیں، مکہ المکرمہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا مال کھایا، اپنی بہنوں کا حصہ جو وراثت کا حق تھا ان کا، باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے ملا ہوا تھا، بھائیوں نے ہڑپ کر لیا، کھا لیا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا اور لے کر چلے گئے، حج کے لیے جا رہے ہیں، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، اور ناجائز حرام طریقے سے کما کر کے اس پیسے سے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب ایسے لوگ جب حج کے لیے نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں، اور جب میقات پر پہنچ کر کے تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ عمرے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اللہ حج کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اللہ کی جانب سے معلوم ہے کیا جواب آتا ہے؟ لا لبیک ولا صادق، تیرا آنا بیکار، تیرا آنا بیکار، لاکھوں روپے خرچ کیا ہوگا، پرائیویٹ ٹور سے آیا ہوگا، لبیک سے فلاں سے فلاں سے 15 لاکھ روپے خرچ کر کے آیا ہوگا، سب کچھ کر کے آیا ہوگا، پیسہ حرام ہے تیرا، حرام طریقے سے پیسہ کھا کر کے، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے، دوسروں کے حصے کھا کر کے حج کے لیے آ رہا ہے۔ علماء کی زبانی چونکہ سن لیا تھا نا، یہ علماء کی زبانی چونکہ سن لیے تھے حاجی صاحب، یہ عرفات کے میدان میں دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ہے سارے حاجوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں،
اور یہ اعلان سن کر کے، خوشخبری سن کر کے آدمی حج کے لیے چلا جاتا ہے، نہ بھائیوں کا حصہ، نہ بہنوں کا حصہ، نہ اپنے دوسرے رشتہ داروں کا حصہ، سب کھا کر کے ڈکار دے کے جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے عرفات کے میدان میں دعا کر لوں گا تو قبول ہو جائے گی۔ ارے یہاں لبیک اللہم لبیک جب پڑھتا ہے وہی سے نکار دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے، اس کی کوئی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے، کوئی دعا قبول نہیں فرماتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ہماری عبادتیں قبول ہونا ہے، ہماری عبادتیں قبول ہونا ہے، ہماری یہ محنتیں قبول ہونا ہے، ہماری چھوٹی موٹی نیکیاں قبول ہونا ہے، اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرط ہے، پہلی شرط ہے اخلاص، پہلی شرط ہے اخلاص، دوسری شرط ہے توحید، تیسری شرط ہے اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع، نبی کے طریقے کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے، اور چوتھی شرط یہ ہے ہم جو پیسہ استعمال کر رہے ہیں، ہماری جو کمائی ہے وہ حلال ہونی چاہیے، حلال پیسہ ہونا چاہیے، جبھی جا کر کے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہمارے حج، یہ سارے کے سارے قبول ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے آخری بات بیان کر کے بھی بات تو ختم کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے کیا فرمایا، نصیحت کرتے فرمایا، یا ایھا الرسول، اے رسول، کلو من الطیبات، پہلے پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اس کے بعد نیک عمل کرو، پاکیزہ چیز پہلے کھاؤ، حلال کھاؤ، وعملوا صالحا، اس کے بعد نیک عمل کرو۔ معلوم یہ ہوا اہل علم نے بتایا آدمی حلال کھائے گا تو جبھی جا کر کے وہ عمل صالح کر سکے گا، وہ عمل صالح جبھی کر سکے گا، حرام کھا کر کے عمل صالح وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا ہم چاہتے ہیں ہماری نیکی کی کام اللہ کے ہاں قبول ہو، اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے۔ میرے بھائیوں ضروری ہے، ضروری ہے، یاد رکھیں اسے، آپ بہانے نہیں بنا سکتے، اس کے لیے بہانے نہیں بنا سکتے، ورنہ ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک تو اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، دوسرا توحید کو اپنائیں، تیسرا اللہ کی نبی کی صحیح اتباع، صحیح پیروی کریں، اور چوتھا یاد رکھیں اگر آج تک ہم نے غلط راستے اختیار کیے توبہ کر لیں، توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد ان چیزوں سے دور رہیں جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، حلال کھائیں، خود بھی کھائیں اور اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں، اللہ کے راستے میں دیں، یہ ساری چیزیں قبول ہوں گی اور آپ کے بچے نیک بنیں گے، صالح بنیں گے، فرما بردار بنیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے نیک نامی اور عزت کا سبب بنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنی میں حلال کمانے، حلال کھانے، حلال کھلانے اور حلال خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، حرام کے ایک ایک لقمے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، حرام کمائیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ناجائز راستوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر ثابت قدم رکھے اور خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہم تمام کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔